گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو فیض صاحب. سر, امریکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس پر بات کریں گے. یہ بتائیے کہ ابھی تک کی جو ساری صورتحال ہے اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ ایک طرف سپریم کورٹ ہے اور ہمارا کیس چل رہا ہے اور اس میں سپریم کورٹ اپنے قانون کے مطابق آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ قانون کو ہی سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. جو شواہد ہیں, جو وٹنسز ہیں, جو ایک لیگل ڈیو کورس ہوتا ہے سارے پروسیس کا. اب دوسری جانب امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کنسرن اور بار بار اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یا فون آ رہے ہیں اور کنسرن شو کیا جا رہا ہے. نئی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ کس طرح چلنے کو تیار ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے مرزا, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اٹس گڈ ٹو بی آن یور شو اگین. باتیں ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور جو افیئرز ہیں اس میں آپٹکس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں, کچھ اپنی جو ہماری ٹیکنیکلٹیز ہیں, ہماری جوڈیشل پروسیس ہے, ایوری تھنگ از ایٹ ون پلیس. لیکن جو آپٹکس ہیں کسی بھی چیز کے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جو کہ پبلک ایک پرسیپشن کا حصہ بنتے ہیں آپ کے ملک کے بارے میں, آپ کی عوام کے بارے میں. اور یہ ڈینیل پرل کے کیس ایک ایسا ہے. دیکھیے میں اور آپ بیٹھ کے بحیثیت پاکستانی ہم دن رات بحث کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, لیکن آپ ذرا غور فرمائیے. اور میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنے کئی شوز میں, اور ہمارے کچھ جو دوست احباب ہیں, اینالسٹ وغیرہ, وہ شاید ایگری نہیں کرتے تھے. وہی سمجھتے تھے کہ شاید تعلقات ہمارے کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی اہمیت, کوئی اہم موڑ نہیں آئے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آتے ہی آپ کو اچانک جو ہے ایک تھوڑی سی اتھل پتھل اور تھوڑا سا ایک ایجیٹیشن نظر آ رہا ہے صورتحال میں. تو اس کی اب دیکھیے میں اور آپ ہم بیٹھ کر جو ہے بیسیکلی انالائز ہی کر سکتے ہیں سچویشن. اب جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان کی کیا مصلحتیں ہیں, اس میں ان کی کیا وزڈم ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں پاکستان کے بارے میں جو ہم کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر لیکن جو ہماری جوڈیشری میں اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, جوڈیشل پروسیس ہے پاکستان کی. میں اور آپ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کا کس قصہ ہے, نواز شریف صاحب کا قصہ ہے, حسین افغانی صاحب کا قصہ ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو کنوکشن اور سب کے باوجود, اور ناٹ ان کیس آف حسین افغانی, لیکن سب کچھ تھا, لیکن ان کو باہر جانے دیا گیا. لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ریمن ڈیوس کو آپ نے امیونٹی نہیں دی اس کو باقاعدہ, لیکن اس کو آپ نے بڑے زور و شور سے آپ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے کورٹ میں انہوں نے فیصلے کروائے کہ ٹھیک ہے جان دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخی کتابوں میں درج ہیں. ہمارا نظریہ ضرورت پوری دنیا کے سامنے ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا مصلحت ہے, کیا ٹائمنگ. دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ کہ ایک یہ میسج دیا گیا ہے کہ وی نیڈ اٹینشن رائٹ ناؤ, ہم کو اگنور مت کرو ایڈمنسٹریشن, کیونکہ 2 مہینے سے ہمارے پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے بائیڈن سے بات کرنے کی, ان کو اب تک وقت نہیں ملا. اور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جو پہلی کال گئی ہے اپنے شاہ محمد قریشی صاحب کو, تو دیٹ wasn't too pleasant actually. اگر آپ کمپیئر کریں دوسرے کیپٹل سے. ڈینیل پرل کے کیس کے اوپر کیا چل رہا ہے ملک کے اندر, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں پیسے درانی صاحب کے ساتھ. درانی صاحب, پاکستان کا دفتر خارجہ کر رہے ہیں اور ہماری جو پالیسی ہے, جو فورن پالیسی ہے ہماری, اسپیسیفکلی اگر میں امریکہ کو بات کروں اس کو لے کر, وہ کیسی جا رہی ہے, کیسے انالائز کرتے ہیں آپ؟ تو بڑی قریب سے سر ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور معاملات دیکھ چکے ہیں. دیکھیے ڈینیل پرل کا کیس جو ہے اس پہ امریکہ کا ریئیکشن نیچرل تھا, اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن نے اگر ہمارے وزیر خارجہ سے بات کرنی تھی تو ظاہر ان کے لیے جو سب سے برننگ ایشو اس دن کا وہی تھا کہ ڈینیل پرل کیس کے سلسلے میں ہماری سپریم کورٹ نے کیا ججمنٹ دیا. جو رحمان صاحب نے فرمایا وہ ریمن ڈیوس کا کیس مختلف تھا. وہ یہاں پہ مرڈر کرتا ہے اور یہاں پہ پکڑا گیا, وہ زندہ تھا. اب جو ڈینیل پرل کو واپس نہیں لایا جا سکتا, تو اس میں اب ہمارا جوڈیشل پروسیس اچھا ہے یا برا ہے, اس نے ایک ججمنٹ دیا ہے. اب یا وہ رحمان صاحب یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو واقعی موت کی سزا دے دیں یا کوئی لمبی سزا دے دیں. تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے, مجھے زیادہ تو میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا, شاید وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وزارت خارجہ تو وہی کرے گا جو آپ کے سامنے جو حقائق ہیں. اگر وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے تو وزارت خارجہ اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو تو تبدیل نہیں کر سکتا.
اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے اور اس کو ابھی افغانستان کے کانٹیکس میں ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا فوکس جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہوگا. بائیلیٹرلی آف کورس ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو پینگیں بڑھانی تھی وہ بڑھا چکے ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو پینگیں بڑھانی تھی وہ بڑھا چکے ہیں. لہٰذا اگر ہمارے یہاں کسی کو خوش بینی ہے تو وہ میرے خیال میں اس کو ذرا ان کو اس میں کوئی اور میرے خیال میں وزارت خارجہ کو بھی اس معاملے میں ایسی خوش فہمی نہیں ہے. تو وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح کے حالات جائیں گے اور میرے خیال میں اس کے ریزن بھی ہیں اور ہمارے کو بہرحال پاکستان کی ضرورت ہوگی اس خطے کے اندر. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں درانی صاحب, بیک ٹو فیض رحمان صاحب. فیض صاحب, امریکہ کو ضرورت ہوگی پاکستان کی اور پاکستان کو ضرورت ہوگی امریکہ کی. یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جو پچھلے کئی سالوں بلکہ دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات اب اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہتے ہیں. کبھی بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور کبھی ناراضگیاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ سر, جب رہنا ساتھ ہے, آپ کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے. پاکستان بھی امریکہ کی طرف بہت سارے معاملات میں دیکھتا ہے اور امریکہ بھی پاکستان سے بہت ساری چیزوں میں ضرورت اور مدد مانگتا ہے, وہ چاہے افغانستان والا مسئلہ ہو یا اور بہت سارے مسائل ہیں, وار آن ٹیرر ہو. تو اس سارے معاملے کو جو نئی انتظامیہ ہے پاکستان میں بھی ابھی کو بہت پرانی نہیں ہوئی, نئی حکومت ہے, تو آپ کے خیال سے مل بیٹھ کے ایک پازیٹیو نوٹ پہ نہیں چلنا چاہیے اس چیز کو آگے لے کے, انسٹیڈ آف اس قسم کی اگر بگن ایسے ہو جائے, سارے معاملے کا آغاز ایسے ہو جائے؟ ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات آپ نے کہی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں تھوڑا سا ہمارے ایمبیسڈر درانی صاحب کے کامنٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. ود ڈیو ریسپیکٹ, بصد احترام, آپ نے فرمایا کہ ریمن ڈیوس کا اس کا کیس مختلف تھا. آف کورس دیر آر ٹو انٹائرلی ڈفرنٹ کیسز. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ریمن ڈیوس کے کیس میں اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری گورنمنٹ کا انفلوئنس جوڈیشری پہ ثابت ہوا تھا. باقاعدہ اس کو آپ نے بھیجا, حالانکہ ڈے لائٹ مرڈرز ہوئے, اس کو سب کچھ ہوا, اس کی امیونٹی واپس لی گئی, بلکہ دی ہی نہیں گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ملک سے باہر گیا. تو ظاہر ہے کہیں نہ کچھ تو ڈیلز تو ہوئی ہے نا, ایک ایشو تھا. کیسز ڈفرنٹ تھے, اس میں کوئی شک نہیں. وہی حال آپ کے پاس خود میں سیاسی لیڈران کا ہے کہ ڈسپائٹ having been convicted, having spent time in jails, they're still out there enjoying their lives. تو اچھا دیکھیے, بات وہی ہے, آپ نے جو بات بالکل صحیح کہی کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک درد مند پاکستانی کی کہ ہم کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے کہ چونکہ ہم کسی کی ضرورت ہے, چونکہ ہم کسی کی آنکھ کا کسی کی آنکھ میں چپ سکتے ہیں, ہمارا اس کو تکلیف دے سکتے ہیں یا ہم اس کی تکلیف کم کر سکتے ہیں, اس لیے ہماری عزت ہونا چاہیے, اس لیے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوام عالم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپس کے انٹرسٹ پر ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک رسپیکٹ کا عنصر بھی ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ٹرانزیکشنل, جیسے کہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ جسٹ بیکاز دے نیڈ اس اگین ان افغانستان, therefore we are looking forward to having another transaction with the Americans and they need us. تو یہ جو نیریٹو ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, جیسے کہ خود آپ نے بھی فرمایا کہ ہم کو اس سے نکلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے اصل بات جو بہت ہی آئرونک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان از کیپبل. ہم لوگ بہت ہی ایک ذہین قوم ہے. ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, ہماری جو بیوروکریسی ہے, ہماری جو فارم آفس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو بھی ہماری نئی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے اس کو لے کے بہت ہی زیادہ سپر سینسیٹیو ہے اور کنسرن ہے. ورلڈ کلاس ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, خصوصاً فارن آفس کے لوگ, وہ ورلڈ کلاس لوگ ہیں. تو کیوں نہیں ہم ایسی ایک ریلیشن شپ ایک ایسے ملک سے قائم کر سکتے ہیں, اور کیوں ہم اس نیریٹو سے شروع کرتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے گی لہٰذا ہم. اب دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے, رہے گا, اور ہمارے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر چائنا ہمارا دوست ہے تو امریکہ ہمارا بھی کیوں نہیں ہمارا دوست ہو سکتا. اگر ہم چائنا سے اچھے معاملات رکھ سکتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم دوسری تمام چیزیں امریکہ سے کینسل کریں. اب یہ وہاں جو ایک خصوصاً ہماری نئی نسل میں ایک نیریٹو بن رہا ہے پاکستان میں کہ چونکہ اب ایک چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور اگلے 10-15 سال میں وہ ٹیک اوور کر لے گا, بینگ دی لارجسٹ اکانومی. دیکھیے, لارجسٹ اکانومی ہونے کے باوجود امریکہ would remain the largest defense power in the world.
उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका की पावर्स कम हो जाएंगी आपके लिए और आपके रीजन में। तो कोई ना कोई ऐसा मेथड डिवाइस कीजिए। और देखिए अगेन कमिंग बैक टू जो मैसेजिंग है यहाँ, अब देखिए आज हमने एक गजनवी का तजुर्बा कर लिया, मुझे नहीं मालूम अगेन बीइंग एन आउटसाइडर, टोटली एन आउटसाइडर, मुझे नहीं मालूम कि उसकी क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी राइट नाउ इस वक्त, लेकिन अगेन दैट वोंट गो वेल इन वॉशिंगटन वन मोर टाइम। ठीक है, उसके जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया उस दिन भी हमने एक मिसाइल का तजुर्बा किया। तो ये वो चीजें हैं जो कॉन्स्टेंटली मुझे ये लग रहा है कि वी आर ट्राइंग टू गेट सम अटेंशन बट इट मे बैकफायर, इट्स ऑलरेडी बैकफायरिंग एक्चुअली ऑनेस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे थे, सीनियर एनालिस्ट